اٹیچمنٹ پیرنٹنگ اس کے پیچھے بنیاد یہ ہے کہ جب ماں کا جو ٹچ ہوتا ہے نا، اتنی عجیب بات ہے، اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں وہ جو ویل بینگ کی جو ہے نا ہمارا کمپارٹمنٹ ہوتا ہے وہ ایکٹیویٹیڈ ہوتا ہے، اور یہ بالکل سائنس کہتی ہے. تو یہ ہم ان چیزوں کو ہم بھول جاتے ہیں کہ وہ آپ کا بچہ جتنا چاہے بوڑھا ہو جائے، وہ جتنا چاہے بڑا ہو جائے، وہ اسٹل آپ کا بچہ ہے. جو چاہے کرے، آپ کا بچہ جتنا چاہے بگڑا ہے، آپ فیول دے رہے ہیں تو وہ جل رہا ہے. آپ پریویلیجز دے رہے ہیں، وہ ابھی تک آپ کا کھانا کھاتا ہے، وہ ابھی تک آپ کے دیے ہوئے گھر میں رہتا ہے، وہ ابھی تک جو ہے نا وہ آپ پر ڈیپینڈنٹ ہے. یہ جو ساری بری باتیں ہیں، یہ سارے کے سارے لرنڈ بیہیویئر ہوتے ہیں. یہ کوئی بیماری نہیں ہوتی. آپ ایک دفعہ بری عادتوں میں یہ برے ڈھپے پڑ جاتے ہیں تو پھر آپ آگے بڑھتے جاتے ہیں. ادروائز اگر آپ کو کوئی روکے نہیں. کہتے ہیں فرعون سے کسی نے پوچھا کہ تم اتنے فرعون کیسے بنے، تو اس نے کہا دیر واز نو اسٹاپنگ، مجھے کسی نے روکا نہیں تھا. ٹھیک ہے نا. تو یہ ماں باپ کی پر اللہ ان کی رحمت ہے، یہ ان کی شفقت ہے کہ وہ اپنی اولاد کو غلط حصے سے روک لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویری ویری وارم ویلکم ایوری بڈی. حبل اللہ کے پلیٹ فارم کے اوپر آپ کے ساتھ حاضر ہیں الحمدللہ پیرنٹنگ ود پرپز کی جو ہماری سیریز چل رہی ہے. آج اس کی سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ ہے. ہم چیزوں کو لے کے چلتے ہیں جتنا حد تک اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرماتے ہیں، اس کی رحمتوں کے ساتھ ہم چیزوں کو ڈسکس کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں اور آپ کی کنسرنس کو بھی دیکھتے ہیں. ہمارے ساتھ الحمدللہ ایز یوزول ڈاکٹر آسیہ مدنی موجود ہیں. انہی کے ساتھ انشاءاللہ اس ڈسکشن کو کنٹینیو رکھتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر آسیہ، جزاک اللہ خیر اینڈ ویری وارم ویلکم. بہت شکریہ آپ کا دوبارہ ہمارے ساتھ بیٹھنے کا. بارک اللہ فیک. وعلیکم السلام اور بہت بہت شکریہ فار ہیونگ می. جزاک اللہ خیر. اور ڈاکٹر آسیہ بہت مبارک ہو. آپ کی ماشاءاللہ بیٹی کی شادی ہوئی ہے ابھی. آپ کا بہت ایک بزی آپ کا ویکینڈ تھا. اور ناظرین، اس سے بھی زیادہ ایک خوبصورت بات جو کہ میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ مثنیٰ، جو کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے کچھ عرصہ پہلے آپ کو بتایا تھا، تقریباً اس کو لگ بھگ 6 مہینے ہو گئے ہیں آلموسٹ، کہ ان کا انتقال ہوا تھا جو ڈاکٹر آسیہ کے بیٹے ہیں. اور ہمارے لیے مثال ایک اور ڈاکٹر آسیہ نے سیٹ اللہ کے فضل سے کیا کی ہے کہ انہوں نے اپنی اس بیوہ بہو کی خود اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کی شادی کے ساتھ اس کی بھی شادی کی ہے. اس کو بالکل اسی طرح اپنی بیٹی سمجھتے ہوئے کوئی انا آڑے نہیں آئی اور کوئی سماج اور رواج اور ہمارے معاشرے کی روایات آڑے نہیں آئیں. یہ ہے اصل سنت کے اوپر عمل. سبحان اللہ. بہت مبارک ہو ڈاکٹر آسیہ. آئی ایم ریئلی سو گلیڈ. میں بہت سمجھتی تھی کہ مجھے یہ بتانا ہے سب کو کہ یہ کتنا بڑا کام آپ نے کیا ہے. بالکل اللہ نے کام لیا الحمدللہ. اس کی عنایت ہے کہ اس نے مجھے سرخرو کیا. کیونکہ بات یہ ہے کہ بیٹے کی وفات کے بعد حقیقت یہ ہے کہ اس کی تکلیف برداشت نہیں ہوتی تھی. ہمارا تو صرف بیٹا گیا تھا تو اس کا گھر بھی، اس کی ہر چیز اس کے ساتھ چلی گئی. جو بہو تھی میری بہت اسی طرح بالکل ینگ سی تھیں، چھوٹی سی. اور یہ ہے کہ ہر وقت ان کو تکلیف میں دیکھتے تھے تو ہم سب کے دل جو ہے وہ خون کے آنسو ہوتے تھے. تو الحمدللہ جب بیٹی کی شادی کر رہے تھے تو مجھے ساتھ یہ تھا، جیسے عدت ختم ہوئی تو مجھے یہ تھا کہ ان کے لیے رشتہ ڈھونڈا جائے. تو کوئی بھی ولنگ نہیں تھا ہمارے معاشرے میں، تو ہم یہ باتیں سوچتے ہی نہیں ہیں. جی بالکل. اور بلکہ یہ ہے کہ وہ بہو میری خود بھی کہ اتنی جلدی کیا ہے، اور ان کے والدین بھی کہ اتنی جلدی کیا ہے، آپ کیا ہے. خیر بیچاری یتیم بھی تھیں کیونکہ ان کے والد نہیں تھے. اور جو میرے شوہر مولانا عبدالقوی لقمان صاحب ہیں، ظاہر ہے وہ سسر بھی تھے، محرم بھی تھے اور باپ کی طرح تھے. تو وہ موجود تھے. تو سب لوگوں کی بڑی مخالفت تھی کہ آپ بہت جلدی کر رہی ہیں اور کیا ضرورت ہے اس سب کی. لیکن میرے دل کے اندر یہ بات تھی کہ ہم خوشیاں منائیں، اور وہ بیچاری ایک کونے میں بیٹھ کے روئے. اور میرے بیٹے کی جو ریپرزنٹیشن ہے اس خوشی کے موقع پہ وہ ان اے ڈفرینٹ وے ہو جائے. تو الحمدللہ پھر اس کی شادی کی. ایک اسٹیج پہ دونوں دلہنوں کو بٹھایا. ان کے بھی ماشاءاللہ شوہر جو ہے اور سسرال والے تشریف لائے، نکاح ہوا سنت کے مطابق. اور الحمدللہ وہ بھی اپنے گھر کو سدھاری جیسے میری چھوٹی بیٹی سدھاری. تو دل کو بہت اطمینان ہے کہ اللہ نے مجھے بہت بڑا اعزاز بخشا. میری یہ حیثیت نہیں تھی کہ میں ایک چاہتی تھی، اپنے رب سے دعا کرتی تھی اور اللہ نے وہ سن لی. آج الحمدللہ وہ ماشاءاللہ خوش ہیں اور بہت دل کو اطمینان ہے، سکون ہے کہ وہ جن آنکھوں سے اس کو ہر وقت تکلیف میں دیکھا تھا، آج وہ اپنے گھر بار میں اللہ تعالیٰ ان کو صالح اولاد سے نوازے. تو ڈاکٹر آسیہ دیکھیں نا، ہمارے لیے ہمارا معاشرہ سب سے پہلے آگے آ جاتا ہے، اس کی روایات آ جاتی ہیں، لوگ کیا کہیں گے، یہ کیا ہوگا، وہ کیا ہوگا.
تو اب یہ دیکھیے جیسے آپ نے کہا کہ وہ بھی کہہ رہی تھی اتنی کیا جلدی ہے, اور وہاں پہ ہم صحابیات اور اپنے اس وقت کو دیکھیں تو وہ صرف ایک عدت کے گزرنے کا انتظار کیا جاتا تھا, یہاں تک روکا گیا ہے, پھر کہا اس کے بعد نکاح کا پیغام تم بھجوا سکتے ہو, ورنہ اللہ تعالیٰ بھی کہہ دیتے کہ کوئی بھی سال 2 سال کسی نے سوچنا بھی نہیں ہے ایسا. بالکل. تو یہ آپ نے ایک ایگزامپل سیٹ کی ہے. بیوہ کی شادی جو ہے نا, یہ ہمارے ہاں بالکل ایک, ہم منہ سے جتنا چاہے کہیں, حالانکہ ہم ہندوؤں کو کریٹیسائز کرتے ہیں, لیکن اگر آپ ہمارے معاشرے میں دیکھیں تو تصور ہی نہیں ہوتا کہ بیچاری بیوہ ہو رہی ہوتی ہے, اور خصوصاً اس کے اگر 2-1 بچے ہوں تو پھر تو بالکل سمجھتے ہیں کہ اب یا باقی کی زندگی جو ہے اپنی اولاد کے ساتھ بس گزارے. لیکن اس کے بعد اب یہ بھی تو دیکھیے نا ڈاکٹر صاحب, آپ یہ اس کے والدین اس کی ماں نے نہیں کی, یہ اصل ماں آپ نے کی, اس کے سسرال میں رہ کے, یہ اعزاز ہے کہ اللہ نے آپ کو یہ دیا کہ آپ نے خود اس کے لیے رشتہ تلاش کیا اور اپنی بیٹی کے ساتھ اس کو بٹھا کے اپنی بیٹیوں کی طرح اس کو بھی رخصت کیا. اللہ تعالیٰ انہیں خوشیاں دے, ہم سب کو, ہمارے سب بچوں کو, اور اگلی زندگیوں کو. اور مجھے شازیہ یہ میں بات کا ضرور ذکر کروں گی کہ مجھے اس بات کا بہت ڈر تھا کہ اگر یہ ایک دفعہ رہ گیا نا کام, تو پھر یہ رہتا ہی چلا جائے گا. تو وہ جب مجھے بار بار بہو بھی کہتی اور اس کے گھر والے بھی کہتے کہ اتنی جلدی کیا ہے, حتیٰ کہ کئی دفعہ تو میرے میاں صاحب بھی کہنے لگے کہ اتنی جلدی کیا ہے, تو میں کہتی تھی کہ مجھے یہ بتا دیں کہ دیر کرنے کی ریزن کیا ہے, آپ نے کیا کرنا ہے دیر کر کے. تو اگر کوئی شرعی رکاوٹ نہیں ہے, تو اگر کوئی موقع بن رہا ہے تو کیوں نہیں اس کو استعمال کیا جائے. اور الحمدللہ یہ کام ہو گیا. اور جب ہم نے یہ بات کی کہ ایک باپ جو گھر کا سربراہ ہے, اس کی جو ڈیوٹیز ہیں, یا اس کس طرح کے ساتھ وہ ایک ایز اے سربراہ اور ایز اے ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ رول ادا کر سکتا ہے, کنسرن ہمارے ویورز کا یہ تھا کہ آپ کچھ ہمیں اس کو مزید الیبوریٹ کر دیں کہ کیا ڈیوٹیز جو ہے نا کہ وہ باپ کے ذمہ آتی ہیں اور کون سی ماں کے ذمہ آتی ہیں, تو تھوڑی سی ہمارے لیے کلیئرفیکیشن ہو جائے. کین وی ڈو دیٹ؟ جی ہاں, انشاءاللہ العزیز, کنسرن کا تو جواب دینا ہی ہوگا نا. ہم کوشش کریں کہ اللہ کی توفیق کے ساتھ وہ بات کریں جو کہ صحیح بات کا جواب بھی ہو اور صحیح بھی ہو, اور اللہ تعالیٰ جو اس کو قبول بھی فرما لے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. تو سوال ہمارا در حقیقت یہ ہے کہ گھر کی جب ہم بات کرتے ہیں اور ایک انسٹیٹیوشن کی بات کرتے ہیں, تو اس کے اندر جو ہے نا ماں کی کیا حیثیت ہوتی ہے اور باپ کی حیثیت ہوتی ہے, کون سی ڈیوٹیز ہیں جو ڈائریکٹلی باپ کے پاس جاتی ہیں اور کون سی ڈیوٹیز ہیں جو ڈائریکٹلی ماں کے پاس جاتی ہیں. تو ہم ان پہ بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں. 2 باتوں کو میں ایڈریس کرنا چاہوں گی. ایک تو کیا ہوتا ہے کہ آپ کو, جیسے کہ آپ نے بھی اس کا ذکر کیا کہ ہم نے جب اپنی یہ سیریز سٹارٹ کی تھی تو ہم نے شروع میں کہا تھا کہ 2 باتیں ہیں. ایک بات یہ ہے کہ ہو از دی باس, ٹھیک ہے, اور آبویسلی پیرنٹس ہی باس ہوں گے, کیونکہ باس یا ایک ہوتا ہے یا دوسرا ہوتا ہے, اس کے درمیان والا کوئی رستہ نہیں ہوتا. بالکل. اور اگر پیرنٹس اپنی باس ہوڈ یا اپنا باس ہونا چھوڑ دیں گے تو یہ در حقیقت بچے کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہوگی. لیکن اس کے پیرالل میں ہم نے بالکل اس کے اپوزٹ میں ایک اور بات کہی تھی, اور ہم نے یہ بات کہی تھی کہ اپنے بچے کو مکمل انسان سمجھنا ہے. اس بات کو جب ہم اس سین کے تناظر, اس سینیریو میں دیکھیں گے, جو بھی ہماری پچھلی ایپیسوڈ میں ہم نے بات کی تھی جس میں ہم سزا کی بات کر رہے تھے, اپنے بچے کے اوپر چیک اور بیلنس رکھنے کی بات کر رہے تھے, تو اس وقت ہم نے سزا کی بات کی تھی. اچھا, سزا دیتے ہوئے ماں باپ اگر تو اپنی اولاد کو اس لیے سزا دیتے ہیں کہ یہ کمزور ہے, یہ کچھ نہیں کر سکتا, میں جیسے چاہوں اس کو گالیاں دے لوں, اس کے اوپر اپنی فرسٹریشن نکال لوں, اس کی بے عزتی کر لوں, اس کی تذلیل کر لوں, غلط آرگیومنٹ دے دوں, لیکن اپنی آواز اونچی کرنے کی وجہ سے میں کسی طرح اس پر حاوی ہو جاؤں, تو میرا خیال ہے کہ یہ باپ کے اور ماں کے تصور کے یا ان کی جو حیثیت اللہ تعالیٰ نے رحمت اور شفقت کی بنائی ہے اس کے بالکل خلاف ہے. یہی وجہ ہے کہ جو سزا برائے سزا ہے, ہمارا دین اس کی اجازت نہیں دیتا. سزا صرف برائے اصلاح ہوگی, ٹھیک ہے. اللہ نہ کرے بچے سے اگر اتنا بڑا جرم ہو گیا کہ ٹھیک ہے وہ والدین کی وہ معافی کی حدود کے اندر نہیں آتا, تو پھر بچے کو جیل ہی بھیجنا پڑے گا, اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. لیکن والدین یہ سمجھیں کہ اب ہم وہ سزا دینے کے ہیں نا, ہمیں پورا اختیار ہے, ہم اپنے بچوں کی جان لے سکتے ہیں, ٹانگیں توڑ سکتے ہیں, بازو توڑ سکتے ہیں. اچھا, یہاں پہ میں ٹانگیں اور بازو کا نام لے رہی ہوں, لیکن وہ جو ہم اپنے بچوں کی ذلت کرتے ہیں, تذلیل کرتے ہیں, وہ بھی آپ کو پتہ جائز نہیں ہے. دوبارہ یہ ہے کہ وہ ہمارا بچہ پورا ہمارے برابر کا انسان ہے. دوسری بات اس طرف آئی ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ گھر کو ٹوٹل انسٹیٹیوشن بنانا ہے, جیسے میں چاہتی ہوں میری اولاد کو کی تربیت ہو, وہ بڑے ہو کے جیسے بنے, تو مجھے اس کے مطابق انوائرمنٹ دینی پڑے گی, ٹھیک ہے. تو یہی وجہ ہے کہ ہم نے بار بار اپنے آبجیکٹیوز کے اوپر ہم نے زور دیا کہ ہم اپنے بچے کو کیا بنانا چاہتے ہیں, اور اس کے بعد ہم سب سے پہلے اس کے لیے ایک فاؤنڈیشن سیٹ کرنے کی خود کوشش کریں. جب ہم فاؤنڈیشن سیٹ کر لیں گے نا, تو اس کے بعد بچہ خود بخود, ایک تو ہماری موٹیویشن بھی ہوگی, لیکن بچہ خود بخود اس انوائرمنٹ میں گرو کر کے وہی چیز بنے گا جو ہم ہیں. کیونکہ ہوتا یہ
ہم منہ سے بات کچھ اور کہتے ہیں جبکہ ہم نے انوائرمنٹ غلط سیٹ کر کے دی ہوتی ہے. گھر کے اندر میوزک چل رہا ہے, فری مکسنگ ہوتی ہے, اور گھر میں کیا ہے کہ صرف اور صرف پیسوں کی, تنخواہوں کی, میرٹس, ان چیزوں کی باتیں ہوتی ہیں, یعنی جو مٹیریلسٹک آبجیکٹیوز ہوتے ہیں. اور بعد میں ہم اپنے بچوں سے کہتے ہیں کہ تم محمد بن قاسم کیوں نہیں بنتے, ٹھیک ہے, اور تم جو ہو جو فلاں بندہ جو ہے اس کے میں نے بچوں کو دیکھا وہ اتنا نمازی تھا اور اتنا یہ تھا. یعنی آپ اس کو یہ کہتے ہیں کہ تم جو ہے نا اتنی چھوٹی سی عمر میں پورے ماحول کے خلاف جا کے کچھ ایسا کرو کہ یو کوڈ میک می پراؤڈ. تو یہ بہت غلط بات ہو جاتی ہے. تو یہی وجہ ہے کہ اب اس طرف آئیے کہ یہ جو بات ہماری بہن نے پوچھی ہے کہ کیا باپ نے کرنا کیا ماں نے کرنا ہے, تو میں آپ کو انٹرسٹنگلی یہ بات بتاؤں کہ ماں اور باپ دونوں نے مل کے ایک ہی کام کرنا ہے. انہوں نے الگ الگ کام نہیں کرنے, لیکن یہ ہے کہ اس کی پالیسی جو ہے وہ سیٹ کرے گا باپ, ٹھیک ہے, اور ماں اس کے اوپر ورکنگ کریں گی. ورکنگ کرتے وقت کسی وقت جہاں پہ کلیش آئے گا, ٹھیک ہے, وہ اس کو ہم اور طرح سے ایڈریس کریں گے. لیکن اسی ہی ایک کام کی جو ہے نا جو پالیسی باپ نے بنائی ہے اپنی اولاد کے لیے کہ ان کو نمازیں وقت پہ پڑھنی ہے, ان کے اندر حیا کے اصول ہونے چاہیے, ان کے اندر جو ہے نا وطن کی محبت ہونی چاہیے, ان کو دین کے جو ہے ان چیزوں کے خلاف نہیں جانا چاہیے. یہ ساری چیزوں میں ماں جو ہے وہ باپ کی معاون ہوگی, ٹھیک ہے. اور یہ کہہ لیجیے کہ باپ کے پلان کو جو ہے نا ماں جو ہے وہ ایگزیکیوٹ کرے گی, ٹھیک ہے. لیکن خرابی یہاں پہ کیا ہوتی ہے کہ باپ کہتے کچھ نہیں ہے لیکن بعد میں سارا الزام ماں پہ ڈال دیتے ہیں کہ تم نے جو ہے نا بچوں کو بڑوں کی عزت کرنا نہیں سکھائی, تم نے بچوں کو جو ہے نا ہر چیز کھانا یا ہلدی کھانا نہیں سکھایا. وہ آپ کہاں تھے جب آپ ان کے سامنے انہیلدی کھانا کھا رہے ہیں, جب آپ کی زندگی ڈسپلن سے خالی ہے؟ تو بچہ تو دیکھ رہا ہے کہ اگر میرا باپ سروائیو کر سکتا ہے اس جو ہے نا انسٹرکچرڈ اور انفارمل ایٹیچیوڈ کے ساتھ, تو بچہ بھی سروائیو کرتا ہے. جب آپ وہ بچہ دیکھتا ہے کہ میرا باپ اپنے غصے کے اوپر قابو نہیں پاتا, ٹھیک ہے, اور جب اس کا دل چاہتا ہے وہ یا تو اولاد کو دھن کے رکھ دیتا ہے یا بیوی کی بے عزتی کر دیتا ہے, تو پھر بچہ بھی وہی کرتا ہے, ٹھیک ہے. تو آ جا کے پھر وہی بات آ جاتی ہے, رول ماڈل کے اوپر آ جاتی ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ ان صحابہ کا یہ پوچھنا کہ کیا ماں نے کرنا ہے کیا باپ نے کرنا ہے, اس کی کوئی سچویشن نہیں ہے. جو باپ نے کہہ دیا اس کو, اور اس نے اپنی بیوی کو اس پر کنونس بھی کر لیا, بیوی نے وہ کرنا ہے اور اس کو سپورٹ کرنا ہے. اور اگر وہ اس کو سپورٹ نہیں کرتی, اپنے شوہر کی بات کو سمجھ جانے کے باوجود, اس سے ایگری کر جانے کے باوجود, اور اس کے باوجود وہ کوئی مخالفانہ رویہ اختیار کرتی ہے, تو وہ اللہ کے ہاں بھی مجرم ہے, اپنے شوہر کی مجرم ہے سب سے پہلے, جو اس کو اللہ تعالیٰ نے کمپینین شپ دی تھی, جو اس کے ساتھ ریلیشن شپ تھا. اس کے بعد اپنی اولاد کی مجرم ہے کہ اس کے لیے جو بہترین چیز سوچی گئی تھی اور پلان کی گئی تھی اس نے اس کو ایگزیکیوٹ نہیں ہونے دیا, اور اللہ کے سامنے مجرم ہے. ایگزیکٹلی. تو اس کا مطلب یہی ہے کہ دونوں نے مل کر پیرالل, جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک گاڑی کے 4 پہیوں کی طرح چلتے ہیں, تو پیراللی چلتے ہیں, اور اگر کوئی اونچا نیچا ہو جائے گا تو پھر ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کیسے مسائل پیدا ہوں گے, اور اس کو ساتھ مل کے ایگزیکیوٹ کروانے ہیں سارے پلان. اور اگر کلیشز آتے ہیں تو فائنل اتھارٹی والد کی ہے کہ وہ اس کو چیز کو دیکھے اور اس کا کنکلوژن, اس کا سولوشن نکالے. کہ والد کی جو ہے نا کلیش میں سے باپ اپنی اولاد کو حرام کمائی کے رستے پہ لگانا چاہتا ہے, چلیے یہ باتیں تو سمجھ آتی ہیں نا, یہاں پہ ماں اس کے خلاف جائے گی, ٹھیک ہے نا, کیونکہ اللہ کے نافرمانی میں کسی انسان کی فرما برداری نہیں کی جا سکتی, ٹھیک ہے نا. لیکن جو چیزیں اس کے علاوہ ہیں اس کے اندر ماں کو اپنے شوہر کی پالیسی کو اپ ہولڈ کرنا پڑے گا, حتیٰ کہ اگر دونوں کی علیحدگی ہو چکی ہے تو اس شخص کی اولاد کے اوپر اس کی جو ہے وہ چلنی چاہیے, اتھارٹی چلنی چاہیے. اس اولاد کے کی ڈیسیژن خواہ وہ ماں کے انڈر ہی ہے یا ماں کے پاس ہی اس کی جو ہے گارڈین شپ ہے, اس کے باوجود اس کو اپنے اس کے باپ کی پالیسیز کے مطابق جو ہے وہ اس کو لے کے چلنا پڑے. صحیح. تو ڈاکٹر سے اکثر بھی ہم دیکھتے ہیں کیونکہ مائیں ذرا بچوں کے زیادہ قریب ہو جاتی ہیں, ہوتی بھی ہیں, تو اکثر اوقات آپ نے بھی اپنے ارد گرد دیکھا ہوگا کہ مائیں بچوں کی بہت ساری باتوں کو باپوں سے ہائیڈ کر دیتی ہیں کہ باپ غصہ کرے گا یا وہ ناراض ہوگا کہ یہ چیز کیوں نہیں کی اور یہ کیوں نہیں کی. تو بچپن میں کبھی کبھار چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ہائیڈ کرتے کرتے آہستہ آہستہ بچے کو بھی ایک رستہ مل جاتا ہے. تو کیا یہ ایک ہیلدی وے ہے, یا ایک میں سمجھتی ہوں کہ یہ بجائے اس کے کہ اینڈ میں آ کے سارا الزام لے لینے کے, کہ جب پتہ تو چلتا ہی ہے نا, ایک دن آئے گا کہ باپ کو پتہ تو چلے گا کہ تم نے یہ بات مجھ سے چھپائی اور مجھے بتائی کیوں نہیں. ایک ہیلدی طریقہ کیا ہے, کیا از اٹ این آئیڈیل وے کہ ماں اپنی شروع میں جیسے میں نے بتایا کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو چھپائے, اس کے بعد بڑی بھی چھپانی پڑیں گی, تو یہ کیا ہے, از اٹ اوکے ٹو ڈو دیٹ؟
شازیہ آپ کا یہ جو کوشچن ہے نا، یہ ایک بہت ہمارا جو غلط مائنڈ سیٹ ہے نا، یہ جی اس کے اوپر ضرب لگانے کے لیے تیار ہے. ایک عورت چونکہ ڈائریکٹلی اپنی اولاد کو جنم دیتی ہے اور شروع کے کچھ سالوں میں وہ اپنے بچے کے ساتھ زیادہ اٹیچڈ ہوتی ہے، لیکن عموماً یہ اٹیچمنٹ کچھ اس طرح کی ہونے لگ جاتی ہے کہ باپ ایک طرح سے کائنڈ آف آؤٹ سائڈر ہو جاتا ہے. اور آپ کبھی نوٹ بھی کیجیے گا، خاص طور پہ ہمارے ایسٹ میں یہ جو مدرہڈ کا ایک عجیب سا جو رومانٹک سا اور جو فینسیفل سا تصور بنایا گیا، یہ حقیقت کے قریب نہیں ہے. ٹھیک ہے، سب سے پہلے تو یہ ہوتا ہے وہ جو میرا جسم میری مرضی کے مطابق، ان صحابہ کا یہ خیال ہوتا ہے چونکہ یہ میرا جسم ہے، میں چاہوں گی تو اس کو جنم دوں گی. نہیں، ایکسکیوز می، جس شخص کے ساتھ آپ انوالو ہوئی تھیں، آپ دونوں کی جو کمٹمنٹ تھی، میں جائز کمٹمنٹ کی بات کر رہی ہوں، جی آپ نے اس کمٹمنٹ میں ویدر یو سیڈ اٹ اور ناٹ، لیکن آپ نے ایکسیپٹ کیا تھا کہ اس گھر کی پالیسی جو ہے وہ ان کے مطابق چلے گی، بنے گی. ٹھیک ہے نا؟ تو اب آپ ان کو اس ڈیسیژن میں یہ کہہ دیں کہ ہو یو آر، یہ تو میرا جسم اور میری مرضی ہے، تو وہاں سے کام خراب ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اولاد کا جو اصل وارث ہے، جو اصل گارڈین ہے، وہ اس کے باپ کو بنایا ہے. بلکہ آپ کو پتہ ہے کہ طلاق کے بارے میں جو آیات ہیں، وہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر جو ان کے ما خلق اللہ فی ارحامہن، ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اگر وہ آپس میں ناراضگی یا لڑائی کی صورت میں اگر وہ پریگننٹ ہیں تو وہ اپنے شوہروں کو نہ بتائیں. جبکہ ہمارے ہاں خواتین کرتی ہیں ایسا کہ جب پتہ چل جاتا ہے کہ اب ہماری آپس میں بن نہیں رہی ہے اور کہیں پریگننسی ہو جاتی ہے تو وہ کچھ نہ کچھ ایسے طریقے اختیار کرنے کی کوشش کرتی ہیں کہ یہ کام ہی ختم ہو جائے تاکہ اس کو کسی طرح میرے ساتھ کوئی وے ہونا نہیں چاہیے. ٹھیک ہے، اب اس کو اس سے بھی آگے لے آئے، بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو ماں بچے کے لیے ایسے پروٹیکٹڈ فیل کرتی ہے کہ جیسے صرف یہ میرا ہے، اور جو ہے نا وہ باپ کو بھی برداشت نہیں کرتی. چلیں یہ محبت کی باتیں تک تو کافی ہیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں حقیقت یہ نہیں ہے. باپ اپنی اولاد کا اتنا ہی ذمہ دار ہے اور اتنا ہی حق رکھتا ہے جتنی ماں، بلکہ وین اٹ کمز ٹو پالیسی تو باپ کی اہمیت زیادہ ہے. آپ یہ دیکھیے کہ جب وراثت ملتی ہے تو اصل وہ جو ہے نا وارث باپ ہوتا ہے، ماں کو چھٹا حصہ ملتا ہے. ایک ہی صورت میں تیسرا حصہ ملتا ہے، دوسری صورت میں چھٹا حصہ ملتا ہے اگر باپ کی اور اولادیں بھی ہوں تو. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو یہ نہیں، اگر یہ بات نہیں ہوگی تو اللہ تعالیٰ ایک باپ کو ذمہ دار کیسے بنا سکتے ہیں؟ کھلانے پلانے میں تو وہ ذمہ دار ہے، پرووائڈ کرنے میں تو وہ ذمہ دار ہے، لیکن پالیسی چلنے کے اندر دوسرے اپنی مرضیاں کرنے شروع کرتے ہیں. یہ غلط بات ہے. اچھا، دوسری بات یہ کہ یہ پھر آپ نے یہ بات کہی کہ بچوں کو دیکھا کہ بھی اب میں نے ان کی بات بتا دی یا والد کو پتہ چل گیا تو ناراض ہوں گے وغیرہ وغیرہ. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ عورتیں اپنے ہاتھ سے ایک بہت بڑا جو ہے صحیح کرنے کا، اولاد کی صحیح تربیت کرنے کا اور ان کو سیدھے رستے پہ رکھنے کے ٹول کو اپنے ہاتھ سے گرا دیتی ہیں. اور آپ یہ دیکھیے کہ جن ماؤں نے یہ کام کیا انہوں نے بہت بڑے بڑے نقصان اٹھائے. پھر بعد میں جب ہوتا ہے، بالکل جب بعد میں جب ہوتا ہے تو اس وقت پریشان ہو جاتے ہیں. اب مجھے پچھلے دنوں ایک کوسچن آیا ہوا تھا ایک چھوٹی سی لڑکی کا، اس کو اپنے بھائی کی کسی بری بات کا پتہ چل گیا، کسی غلط عادت کا پتہ چل گیا، تو اس نے کیا کیا کہ میں نے والد صاحب کو تو اس لیے نہیں بتانا کہ وہ پتہ نہیں کیا کر دیں گے، حالانکہ کاش کہ وہ پتہ نہیں کیا کر دیں اس سے پہلے کہ دنیا کو پتہ لگے اور پتہ نہیں کیا ہو جائے، اور اس وقت آپ بیٹھ کے پچھتائیں کہ کاش میں قدم اسی وقت روک لیتی. اچھا، اس کے لیے یہ ہے کہ یہ جو نارسسزم کہہ لیجئے، تکبر کہہ لیجئے، یہ جو ساری بری باتیں ہیں، یہ سارے کے سارے لرنڈ بیہیویئر ہوتے ہیں. یہ کوئی بیماری نہیں ہوتی. آپ ایک دفعہ بری عادتوں میں یہ برے ڈھپے پڑ جاتے ہیں تو پھر آپ آگے بڑھتے جاتے ہیں، ادروائز اگر آپ کو کوئی روکے نہیں. کہتے ہیں فرعون سے کسی نے پوچھا کہ تم اتنے فرعون کیسے بنے، تو اس نے کہا دیر واز نو اسٹاپنگ، مجھے کسی نے روکا نہیں تھا. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ماں باپ کی پر اللہ ان کی رحمت ہے، یہ ان کی شفقت ہے کہ وہ اپنی اولاد کو غلط حصے سے روک لیتے ہیں. اور وہ جو ہم سنتے ہوتے ہیں کہ جو ماؤں کی گالیاں کھا لیتے ہیں، جو والدین کی گالیاں کھا لیتے ہیں، ان کو دنیا گالیاں نہیں دیتی. اور جن کے والدین ان کو سب اچھا، سب ٹھنڈا، سب میٹھا کر کے لے کے چلتے رہتے ہیں، پھر وہ دنیا کے سامنے جو ہے نا جب وہ ایکسپوز ہوتے ہیں تو وہ دنیا کو پھر وہ ریزسٹ نہیں، اس کا پریشر وہ برداشت نہیں کر پاتے. تو یہ تو ایک تو یہ دیانت کے اور امانت کے خلاف ہے، کیونکہ خواتین ذمہ دار ہے اپنے شوہر کے گھر کی اور اولاد کی بما حافظ اللہ. جس آئیڈیل خاتون کا اللہ نے ذکر کیا ہے نا، والحافظین جو آتی ہے نا والصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، تو اس کے اندر یہ چیز شامل ہے کہ ایک شوہر کے اور اس کے خاندان کے مفادات کو مقدم رکھنا ہوگا، کیونکہ اللہ نے شوہر کے ذریعے ایک عورت کو اپنے شوہر کی اولاد کا ذمہ دار بنایا ہے. ایگزیکٹلی. تو اس چیز کو بلکہ اگر یہ سمجھنا کہ میں اس کو اپنے والد کے عتاب سے بچا رہی ہوں یا اس کی اینگر سے بچا رہی ہوں، تو یہ آگے سے بڑھتے یہ کہاں چلا جائے گا، یہ وہ شاید سوچ نہیں سکتی ہے وہ ماں.
اور وہی بات آگے کہ وہ امانت میں خیانت کر رہی ہے کہ ایک جو اپنے بچے کی محبت یا اس کی اپنی طرف سے اس کی پروٹیکشن میں وہ اس کو کس طرح ان پروٹیکٹڈ کر رہی ہے اور اس کو کتنا جی unprotected کر بالکل رہی اور ہے. اس کو کتنا اوپن کر رہی ہے ان سب چیزوں کے لیے کہ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ مسئلے تو کوئی ہے ہی نہیں ہے. اور دین ایٹ وانس مے بی ہی واز تھنکنگ ٹوائس ٹو ڈو دیٹ, نیکسٹ ٹائم ہی وونٹ ایون اس کو پتا ہوگا کہ میری خباثت کو شیلٹر کرنے کے لیے میری ماں میری ماں موجود موجود ہے. ہے. استغفر اللہ. اور ایک دیکھیے ماں یہ چاہتی ہے کہ وہ اللہ اپنے معاف بچے کو کرے ایک مجرم بالکل بنا دے یا اپنے بچے کو ایک ریئل جو لوزر ہے وہ بنا کے تو معاشرے کو وہ دے. اس سے بہتر یہ ہے کہ اگر آپ کی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے, یو مسٹ ڈسکس ود ہم ایچ اینڈ ایوری تھنگ اینڈ لیٹ ہم نو کہ کیا چل رہا ہے, کیا ہو رہا ہے, بچہ کہاں گیا, کہاں سے آیا, کیا کیا مسائل. اور باپ جو ہے وہ اس کا باپ ہے, وہ کوئی دشمن نہیں ہے کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ اٹھا کے چھرا لے گا اور گلا کاٹ دے گا. بالکل باپ کو بھی پتا ہے اس نے کیا کرنا ہے. باقی آپ نے ورکنگ کرنی ہے تو اپنے شوہر کو مشورہ دینے کی ورکنگ کیجیے, مل کے لیکن اس سے اتنے اہم ایشوز کو بالکل نہیں چھپائے. خاص طور پہ ٹین ایج میں بچے بہت کچھ ایسا کر رہے ہوتے ہیں جو کہ پھر مائیں جو ہیں وہ باپوں سے چھپاتی ہیں. ان کو اچھا نہیں لگتا, گھر میں جھگڑا ہوگا پھر, لیکن نہیں, ان جھگڑوں کی ضرورت ہے اس سے پہلے کہ بات کو اس سے بہت زیادہ بڑھ جائے اور بڑھ گئی نا. اب میں آپ کو اگلا جو سوال کرنا چاہ رہی ہوں اسی طرح ایک ماں نے کیا کہ کیا کیا جائے اس وقت جب یہی باتیں کانسیکوینسز نکلتے ہیں, جب ایک آپ بچہ کہ جب بچہ بالکل بگڑ گیا ہے اور آپ کے ہاتھوں میں نہیں رہا اور وہ آپ کی کوئی بات سننے کو بھی تیار نہیں ہے. اب یہ وہ وقت آ گیا کہ یہ اگر جو بھی حالات پیدا ہوئے, ہو سکتا ہے اس میں سے بھی کچھ ہو جو ہم نے ڈسکس کیا, ہو سکتا ہے کہ ماں باپ کی لڑائیاں ہیں آپس میں اور وہ بچہ اگنور ہو گیا ہے, یا ہو سکتا ہے سیپریشنز ہیں, واٹ سو ایور. ان کا یہ سوال ہے کہ اس وقت کیا کریں. اب ہمارے پاس ایک بچہ ایسا موجود ہے کہ جو کہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی اب اسے ہمیں ہینڈل کیسے کرنا ہے. اس کے بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. ایک بچہ آپ کو یاد ہوگا دعا زہرا کا کیس آیا تھا آج سے 1-2 سال پہلے. جی بالکل. وہ 11-12 سال کی لڑکی تھی اور اس نے کہ پب جی کھیلتے ہوئے اس نے جو ہے نا کسی لڑکے کے ساتھ اس نے وہ بنا لی تھی, اور اس کے بعد کیا ہوا تھا کہ پھر وہ کراچی سے شاید بھاگ کے لاہور آ گئی. ظہیر اس لڑکے کا نام تھا. اچھا اس وقت مجھے یاد ہے کہ وہ اس کے والدین بڑے پڑھے لکھے لوگ تھے, بڑے ڈیسنٹ لوگ تھے, اور ماں بڑی پراؤڈ تھی کہ لیکن میں نے تو میری بیٹی کا تو فیس بک کا اکاؤنٹ بھی نہیں تھا, 11 سال کی وہ تھی. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ بچوں نے کہاں سے رستہ نکالا اور کہاں سے پھر کیا ہوا کہ عدالتوں کے سامنے پیش ہوئے, لیکن بہت کچھ یعنی خرابی وہ ہوئی. یعنی اس طرح کی جب پھر چیزیں سامنے آ جاتی ہے, اللہ نہ کرے بچے غلط صحبت میں پڑ جاتے ہیں, اللہ نہ کرے بچے ڈرگز وغیرہ میں پڑ جاتے ہیں, اللہ نہ کرے بچے جو ہے نا اپنے وقت ضائع کرتے کرتے سوشل میڈیا کے اتنے ایڈکٹ ہوتے ہیں, ان کے گریڈز اور ان کی جو ہے نا نارمل جو اسٹڈیز ہیں وہ متاثر ہونے لگ جاتی ہیں. اللہ نہ کرے کہ بچے جو ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے. یعنی جب ایک چیز ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے, اب اس بات کو چھوڑ دیجئے وہ کس کا قصور تھا, ہو بھی سکتا ہے قصور ہو, اور ہو بھی سکتا ہے کہ کئی دفعہ چیزیں اپنے بس سے باہر بھی ہوتی ہیں, جیسے یہ دعا زہرا کے کیس میں. اب ماں باپ کو تو جو سمجھ آئی انہوں نے کیا, اس کے باوجود جو آزمائش آنی تھی قسمت میں تقدیر میں وہ آ گئی. لیکن اگر ان کیس ایسا ہو جاتا ہے تو اب یہاں پر یہ ہے کہ میاں بیوی دونوں کو مل کے ہاتھ جوڑنے پڑیں گے, اور ہاتھ جوڑ کے جو ہے سب سے پہلے وہ دیکھیں کہ ان کے وسائل میں کیا ہے. جو میں اس کے لیے ایک بات ضرور کہوں گی وہ یہ ہے, جو چاہیں کرے, آپ کا بچہ جتنا چاہے بگڑا ہے, آپ فیول دے رہے ہیں تو وہ جل رہا ہے. آپ پریویلیجز دے رہے ہیں, وہ ابھی تک آپ کا کھانا کھاتا ہے, وہ ابھی تک آپ کے دیے ہوئے گھر میں رہتا ہے, وہ ابھی تک جو ہے نا وہ آپ پر ڈیپینڈنٹ ہے. ٹھیک ہے, آپ کیا کریں گے؟ ابھی میرے پاس پچھلے دنوں ایک کیس آیا اور یقین کیجئے کہ میں وہ سن کے تھرا گئی, اور میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ والدہ بہت پڑھی لکھی, ڈاکٹر, شوہر بہت پڑھے لکھے, اور رہ بھی رہے تھے سعودی عرب میں مدینہ میں, اور بیٹے نے کیا کیا کہ اس کی آن لائن کام کرتے ہوئے کسی فلپینو جو ہے کرسچن کے ساتھ دوستی ہوئی, اور وہ لڑکا اب اس بات پر ہے کہ آپ تو میری شادی کریں وہاں پر. اور کیا ہے کہ پہلے تو ماں باپ نے اس کو کہا کہ چلو, لڑکے نے بہت اپنے والدین کے ساتھ آرگیو کیا کہ جی آپ جو ہیں کہ کرسچن سے تو شادی کرنا جائز ہے. اچھا, والدین نے جب اس کو کہا کہ چلو پھر ٹھیک ہے, مجبور ہو گئے کہ ہم کر دیتے ہیں, تم ایسا کرو اس کو پاکستان لے آؤ, تو پھر وہ لڑکی نہیں مانی اور پھر یہ لڑکا بھی نہیں مانا. اور اتنے وہ ان کی تکلیف دہ حالات تھے کہ آپ یقین کیجئے کہ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی من کو کیا کہتی. اور یہ ہے کہ سوائے دعاؤں کے کہ اللہ تعالیٰ کسی طرح اس لڑکے کا دل نرم کر دے, یا اس لڑکی کو جو ہے نا کسی طرح ہدایت دے دے, اور یہ سارا معاملہ درست ہو جاتا ہے. تو ایسی سچویشنز آ جاتی ہیں. اچھا, اس میں یہ ہے کہ آپ والدین دونوں مل کے نہ سوچ لیں کہ ہم کتنی اپنی اولاد کے اوپر دباؤ چلا سکیں گے اور کتنا ہم نہیں چلا سکیں گے. خیر یہ تو کیس بہت ہی ایکسٹریم تھا نا, یہ تو اس کی تو مثال بھی دیتے ہوئے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں. لیکن اس سے کم کی جو بات ہے نا, میں دوبارہ اس بات کے اوپر آتی ہوں کہ ابھی تک وہ بچہ آپ کا کھانا کھاتا ہے, وہ آپ کے گھر میں رہتا ہے,
آپ دیکھیں آپ کہاں پہ اس کو پریشر ڈال سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ پریشر ڈالنے کے ساتھ آپ کو بہت ساری اس کی وہ والی چیزیں بھی دیکھنی پڑیں گی جو کہ انوائرمنٹ کے حساب سے ہوتی ہیں. انوائرمنٹ کی تبدیلی ایک بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے. آپ کو یاد ہے نا جس نے 99 قتل کیے تھے, ٹھیک ہے نا, بالکل. تو پھر کیا ہوا تھا ہاں کہ اس کو جی. جو آخر میں جو عالم نے یہ بات کہی تھی, جب اس نے 100 بھی کر دیے تو ہوں. آخر عالم نے اس کو یہ کہا تھا کہ تم ایسا کرو کہ یہاں سے چلے جاؤ. ہاں, ٹھیک ہے نا. تو بستی سے نکل. انوائرمنٹ کی تبدیلی کرنی پڑے گی, اور بہت یہ تکلیف دہ صورتحال ہے جوان اولاد کو لے کے انسان کیسے اپنا سارا سیٹ اپ کو اپسیٹ کرے اور نکل جائے. لیکن آپ دیکھ لیجئے کہ اولاد اتنی بڑی انسان کے لیے آزمائش بن جاتی ہے نا کہ یہ بھی کام کرنا پڑتا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ پھر صالح لوگوں کی کسی طرح سے وہ دے دے اگر مائیت, تو بہت فائدہ رہتا ہے. مجھے یاد ہے جب ہم لوگ چھوٹے تھے اور میری خالائیں تھیں, ماموں لوگ تھے, اور ہم لوگ چھوٹے تھے, اور ہم لوگوں پہ پھر یہ وقت آتے تھے جس میں بچے بالکل سٹک ہو جاتے تھے. تو میری نانی جان مرحومہ, اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو رحمت سے بھر دے, مجھے یاد ہے کہ پھر وہ جو بچہ بالکل سٹک ہو جاتا تھا نا, تو پھر کیا ہوتا تھا, اس کو کچھ دن کے لیے نانوں کے پاس بھیجا جاتا تھا. اور نانوں کی ماشاءاللہ یہ بات تھی, ایک تو وہ آتے اتنی ماحول بدل جاتا تھا, اور آتے وہ اتنی محبت سے ویلکم کرتی تھیں نا کہ ارے تم تو اس کو بس لے آئے ہو تو تم نے بہت ہی اچھا کیا, میں تو بہت اداس ہوئی تھی. اور اس کے بعد وہ بالکل پرابلمس کو ایک دوسرے پرسپیکٹو سے ایڈریس کرتی تھیں, اور بے حد کام کرواتی تھیں, چھوٹے چھوٹے کاموں میں اپنے ساتھ لگائے رکھتی تھیں. آؤ میرے ساتھ آٹا گوندو, آؤ میرے ساتھ یہ کام کر دو. اب یہ کہانیاں سناتی تھیں, اور ساتھ ہی ساتھ ہماری ماں کو کہتی تھیں کہ تمہاری بیٹی تو اتنی زبردست ہے, یہ تو جس دن سے آئی ہے مجھے تو اتنا سکھ مل رہا ہے. اور ماشاءاللہ, اور یقین کیجئے وہ 4-5 دن اور ہفتہ 2 ہفتہ کے رہنے کے بعد اچھا اثر ہوتا تھا, اور گھر جو ہے نا ایک نئے فریش اس کے ساتھ جاتے تھے. اچھا, ماؤں کو بھی سمجھاتی تھیں کہ بچوں سے پیار کرو, بچوں کو کنسیڈر کرو, کیونکہ جو بچہ بگڑ گیا ہوتا ہے نا وہ ایک طرح سے بیڈ گائی بنا ہوتا ہے. اس کو کوئی بیڈ کہے نہ کہے, اس کو پتا ہوتا ہے میں ہی برا ہوں. اس کے لیے میں ایک شازیہ بہت ریکمینڈ کروں گی اپنے والدین سے کہ اپنے بچوں کے ساتھ کنیکشن کرنے کے لیے, اول تو یہ کنیکشن بڑا نیچرل ہوتا ہے, بہت کم والدین کو اس کا چیلنج آتا ہے, لیکن کبھی اگر آپ کو یہ محسوس ہونا کہ والدین کے ساتھ محبت کا کنیکشن ٹوٹا ہوا ہے, تو اس کو بناوٹ کے ساتھ, ایکٹنگ کے ساتھ ریسٹور کرنا چاہیے. اس کے لیے میں نے ایک نام رکھا ہوا ہے کہ ½ این آور کا جو ہے نا رول پلے لازم کرنا چاہیے کسی وقت بھی, دن میں کسی ایک وقت, جس میں آپ یہ پریٹینڈ کریں کہ کوئی پرابلم نہیں ہے, ہی از مائی پرفیکٹ سن اینڈ آئی ایم ہز پرفیکٹ ڈیڈ. ٹھیک ہے. اور اس میں جو ہے نا والد اور جو بیٹا ہے وہ دونوں یہ پریٹینڈ کریں کہ ہم جو ہے نا ایک دوسرے کو سے بے حد محبت کرتے ہیں, اور ایک دوسرے کی بات, ہر طرح کی بات سننے کو تیار ہے. کیونکہ جب تک ہمارا کنیکشن آپس میں جو ہے نا واپس نہیں ہوتا نا, جب تک ہم کسی بات کو انڈرسٹینڈ کرنے کی پوزیشن میں آتے نہیں. اور باقی یہ ہے کہ والدین کی دعا ہے, آپ دیکھیں ان کی جو دعا ہے, اپنا زکریا علیہ السلام کی دعا ہے, پھر ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے, تو والد کی آپ کو پتہ ہے دعا بھی تو جو ہے نا وہ سیدھی عرش تک جاتی ہے. جی ہاں, آمین. جی بالکل, ایک زبردست چیز ہے ڈاکٹر آسیہ. دعائیں جو ہے نا وہ ڈیفینیٹلی ایک عبادت بھی ہے, دعا اٹ سیلف. اور جب ہم اس عبادت کو اپنے بچوں کے لیے خاص طور پر ذہن میں رکھ کے اور جہاں پہ سارے دروازے بند ہوتے ہیں وہاں پہ یہ کام وہاں پہ ڈیفینیٹلی یہ کام ہوتا ہے. آپ کی بڑی اچھی سجیشن ہے. ڈاکٹر آسیہ, اس بات کو میں آگے سے کنٹینیو کرتے ہوئے آپ سے یہ پوچھوں گی, جیسے کہ آپ نے بات کی کہ ہمارا ایک کوالٹی ٹائم یا ایک رول پلے کا ٹائم گزرنا چاہیے. اکثر ہم اپنے بچوں کے ساتھ ایک چھوٹی سی کر دیتے ہیں, آپ سمجھ لیں, آپ اس کو زیادتی بھی کہہ سکتے ہیں, یعنی کہ ہم بچوں کی پریز یا ان کی تعریف کرنے میں بہت ذرا کنجوسی سے کام لیتے ہیں. ہاں, برائی جتنی مرضی سنوا لیں. بالکل, تنقید جو ہے نا وہ ذرا تھوڑی سی زیادہ ہوتی ہے, کرٹیسزم زیادہ چلتا ہے. تو کیا مطلب ہمیں بھی ضرورت ہے کہ بینگ اے مسلم, اللہ نے ایک نیچر بنائی ہے کہ ہر انسان کو ایک اچھی جینون پریز, اس کی جینون کاموں کے اوپر, ان نیسیسری نہیں, ڈیفینیٹلی وہ اس کو انکریج بھی کرتی ہے. بچوں کے لیے کتنا زبردست یہ رول پلے کرتی ہے کہ ایک ان کی جینون پریز, اور پھر ان نیسیسری تنقید ان کے لیے کیا جو ہے نا وہ بیڈ افیکٹس لے کر آ سکتی ہے. وہی بات ہے, ہم اپنی فرسٹریشن نکالنے کے لیے نا باتیں کرتے رہتے ہیں, دوسروں کے ساتھ کمپیریزن کرتے رہتے ہیں, لیکن وین اٹ کمز ٹو پریز, اور خاص طور پہ اس میں والد حضرات بہت بخیلی کا مظاہرہ کرتے ہیں, بچہ بگڑ جائے گا, ایسا نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں, بچے بڑے بھی ہو جاتے ہیں نا تو پبلک ڈسپلے آف افیکشن جو ہے نا وہ بہت ضروری ہوتا ہے. آپ اندازہ نہیں کر سکتی, میرے اپنے بچے 35 اور 36 سال میں ہیں اس وقت, جو کہ خود اپنے 3-3 4-4 بچوں کے ماں باپ ہیں. آپ یقین کیجئے, ان کو ہاتھ پکڑنا, ان کے ہاتھ کو پکڑ کے سینے سے لگانا, ان کو گلے سے لگا کے ماتھا چومنا. اور کئی دفعہ کیا ہوتا ہے کہ میں لیٹی ہوتی ہوں اور وہ بڑے بچوں میں سے کوئی آ کے لیٹ جاتا, اماں میں نے آپ کے ساتھ لیٹنا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ اٹیچمنٹ پیرنٹنگ
اس کے پیچھے بنیاد یہ ہے کہ جب ماں کا جو ٹچ ہوتا ہے نا، اتنی عجیب بات ہے، اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں وہ جو ویل بینگ کی جو ہے نا ہمارا کمپارٹمنٹ ہوتا ہے وہ ایکٹیویٹیڈ ہوتا ہے، اور یہ بالکل سائنس کہتی ہے. تو یہ ہم ان چیزوں کو ہم بھول جاتے ہیں کہ وہ آپ کا بچہ جتنا چاہے بوڑھا ہو جائے، وہ جتنا چاہے بڑا ہو جائے، وہ اسٹل آپ کا بچہ ہے، اور آپ کی طرف سے جو رحمت اور شفقت اور محبت اس کو جاتی ہے نا، اس کی اہمیت جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. تو یہ جو کوالٹی ٹائم ہے، خاص طور پہ جیسے میرے بچے ہیں، جو بڑے بچے جن کی شادیاں ہو چکی ہیں، میں ان سے بھی یہ کہتی ہوں کہ میرے ساتھ کوالٹی ٹائم گزاریں، ونس ان اے ویک گزار لیں جو بھی آپ کی ہے، لیکن اس میں میرے ساتھ گزاریں وہ ٹائم. وہی بات جو میں نے آپ سے کہا نا کہ رول پلے کر کے ہم نے وہ جو ہمارا پرانا کنیکشن ہے اس کو ہم نے ریفریش کرنا ہوتا ہے. اور جیسے بھی آپ نے ذکر کیا کہ جب اگر سپوز نانوں کے ہاں ہی جاتے ہیں تو وہی ایک بگڑے ہوئے بچوں کے لیے جب نانوں ایک پریز کرتی ہے کہ یہ تو بہت کام کی ہے، تو یہ بھی کر رہی ہے تو وہ بھی کر رہی ہے، تو جینوئنلی اس کے اندر ایک پازیٹیو امپیکٹ آتا ہے. اچھا، اور آپ دیکھیں ہمارے گھر میں یہ چیز مسنگ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ہم ضرورت نہیں سمجھتے ہیں وقت پہ احساس کرنے کی. اسی طرح ہمارے ہاں وہ جو سیریس پیرنٹنگ ہوتی ہے نا، اس کے مطابق بچے سے اداسی کا اظہار کرنا وغیرہ وغیرہ، یہ سب کچھ جو ہے نا پسند نہیں کیا جاتا. حالانکہ دیکھا جائے تو اگر آپ اپنے جینون جذبات کا اظہار کریں کہ تمہارے بغیر تو گھر بالکل سونا تھا، آپ یقین کیجئے کہ میرے نواسے نواسیاں جس وقت کچھ دیر کے لیے جاتے ہیں نا، تو میں آپ obviously every nano and every dado loves ان کے نواسے نواسیاں، لیکن I try to say it out. امپورٹنٹ تھنگ یہ ہے اس کو کہیے، ایکسپریس اٹ، کہ تم اتنی دیر سے گئے ہوئے تھے، مجھے تم یاد آ رہے تھے. جسٹ میک شیور دیٹ آپ کی جو اچھے جذبات ہیں وہ دوسرے تک پہنچ جائیں. اور ویسے اس کی ہم پاکستانیوں میں بہت کمی ہے، ہم ایکنالجمنٹ اور اپریسیشن میں بہت پیچھے، ہمیں اس کے لیے باقاعدہ ٹریننگ لینے کی ضرورت ہے. لیکن وہی بات ہے کہ اچھی چیز نکالیں، کیونکہ وٹ ایور وی فوکس آن اٹ گروز. آپ اپنے بچے کی محبت، اچھائی، آپ کے ساتھ جو اس کا کنیکشن ہے اس پہ فوکس کریں گے تو وہ بڑھتا چلا جائے گا. وہ آپ کا کنیکشن بڑھ جائے تو پھر کہنے سننے کا کوئی مسئلہ اتنا رہ ہی نہیں جاتا. بالکل صحیح بات ہے. اور آلویز یہ کرٹیسزم کی جو ان سی ہے نا پالیسی کو پیچھے رکھتے ہوئے، جہاں پہ جو اگر ہمیں سمجھتے ہیں کہ ظاہر ہے بچے کو سمجھانے کی ضرورت ہے، وائز اور وزڈم کے ساتھ سمجھا بھی سکتے ہیں، لیکن اپریسیشن اور تعریف بچے کے اچھے کاموں کی بہت زیادہ ضروری ہے. جزاک اللہ خیر ڈاکٹر آسیہ. یہ ہماری الحمدللہ ایپیسوڈ آج کی ہوئی، اسی کو انشاءاللہ ہم کنٹینیو رکھتے ہوئے نیکسٹ ایپیسوڈ ڈاکٹر آسیہ ہماری بہت امپورٹنٹ ہے، جس میں ہم بچوں کے، والدین اور اولاد کے حقوق و فرائض کے اوپر بات کر کے انشاءاللہ اس کو کنکلیوڈ کریں گے. آپ تیار رہیے گا ہمارے ساتھ، آپ نے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آنا ہے. اور جزاک اللہ خیر. ناظرین، آپ نے دیکھا کہ ہم نے کوشش کی کہ آپ کے کنسرنس کو بھی اس میں ایڈریس کریں. اگلی ایپیسوڈ ہماری لاسٹ ہوگی، حقوق و فرائض کی بہت جینوئنلی ہم بات کریں گے. اسٹے ٹیون ود حبل اللہ، اور ہم آپ کے جو کنسرنس ہیں وہ ضرور بتا دیجیے گا ہمیں. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آئندہ کبھی بھی کسی بھی وقت کے اوپر آپ کی ان کنسرنس کو انشاءاللہ ایڈریس کرنے کی کوشش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.